اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، آج سے انشاءاللہ ہم نماز کا پریکٹیکل طریقہ سکھائیں گے۔ نماز کا طریقہ سکھانا یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے اور صحابہ کرام کا طرز عمل ہے، اور تابعین کا بھی یہ طرز عمل رہا ہے، بزرگان دین کا بھی یہ طرز عمل رہا ہے۔ بندہ احادیث پڑھ لے نماز کے بارے میں، لیکن پریکٹیکل اگر کسی بندے نے نماز کا طریقہ نہیں سیکھا تو وہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ سنت کے مطابق پڑھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کو نماز کا طریقہ سکھاتے تھے، پھر صحابہ تابعین کو سکھاتے تھے۔ آج کل ہم نے یہ اصل چھوڑ دیا ہے، نماز کا طریقہ سکھاتے بھی نہیں ہیں اور سیکھتے بھی نہیں ہیں، دونوں چیزیں ہم سے مفقود ہو چکی ہیں۔ تو اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ نماز کا طریقہ جو سنت کے مطابق ہے، احادیث کی روشنی میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا کیا طریقہ تھا، اور پھر ہمیں اپنی نماز کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ ہماری نماز کے اندر کون کون سی غلطیاں ہیں جو ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نہیں کرتے۔ سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح حدیث مبارک پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ رفیق، بے شک اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے، یحب الرفق، اور نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہمیشہ نرم مزاجی عطا فرمائے، اور جس کے ساتھ بھی ہم گفتگو کریں نرمی کے ساتھ کریں۔ اگرچہ کہیں پر کسی کے ساتھ کوئی تلخ کلامی ہماری ہو گئی ہے تو وہاں پر بھی انسان کو اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کرنا چاہیے، نرم مزاجی اپنانی چاہیے۔ اللہ کو یہ بہت زیادہ محبوب ہے۔ آئیے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے جب بندہ نماز کی تیاری کرے تو اس کا بدن پاک اور صاف ہونا چاہیے، اور جسم کے اوپر جو کپڑے ہیں وہ کپڑے اچھے ہونے چاہیے۔ جس طرح قرآن کے اندر رب ذوالجلال نے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ ہر نماز کے لیے جب تم آؤ، نماز جب تم پڑھو تو تمہاری وضع قطع بہترین ہونی چاہیے، تمہارا لباس اچھا ہونا چاہیے۔ ہم اگر کسی کو ملنے جاتے ہیں یا جاب پہ جاتے ہیں تو ہم بہترین لباس پہن کے جاتے ہیں، لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ جب ہم نماز کی طرف آتے ہیں تو ہمارے لباس کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ جیسا ہوتا ہے ہم اس لباس کو پہن لیتے ہیں، اور لباس اگر گندا بھی ہو تو وہ گندا لباس پہن کر ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس گندے لباس کو پہن کر ہم دوستوں کی طرف ملنے نہیں جاتے۔ تو اپنے لباس کی طرف توجہ کرنے چاہیے۔ بندہ اللہ کی بارگاہ میں آ رہا ہے جھکنے کے لیے، اور اس ذات کی بارگاہ میں جب بندہ آئے تو خوبصورت بن کر آئے، خوشبو لگائے، اچھے کپڑے ہونے چاہیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام جب نماز کا آغاز فرماتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو قبلہ کی جانب رکھتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے ہاتھ جیسے ہوتے ہیں ایسے کر لیتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے۔ یہ آپ میری طرف توجہ کریں، ایسے ہاتھوں کو کانوں کی طرف لگانا یہ خلاف سنت ہے، اور بعض ایسے کرتے ہیں ایسے یہ بھی خلاف سنت ہے، بعض ایسے کرتے ہیں یہ بھی خلاف سنت ہے، اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں ایسے کر لیتے ہیں، بس ایسے کرتے ہیں نماز شروع ہو گئی ہے۔ یہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ ہتھیلیوں کو آپ قبلہ کی جانب کریں، اپنی انگلیوں کو اپنی حایت پر رکھیں، نہ تو ایسے کریں، بالکل کشادہ نہیں کرنا، ایسے زور نہیں لگانا کہ کشادہ ہو جائے بات، ٹھیک ہے، اور ان کو ملانا بھی نہیں ہے ایسے، بلکہ اپنی حایت پر ہوں۔ اور پھر انگوٹھے جو ہیں یہ کانوں کی لو کے اوپر ہونے چاہیے، ایسے قبلہ کی جانب آپ کے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں ہونی چاہیے، جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز شروع کرے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے، یعنی دونوں ہاتھوں کو اٹھائے
اور اپنی ہتھیلیوں کو قبلہ رخ کرے، گویا کہ وہ اللہ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے، قبلہ رخ کرنا ہے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ کانوں تک آپ نے ہاتھوں کو اٹھانا ہے، کندھوں تک ایسے نہیں کرنا، بلکہ کانوں تک ہاتھوں کو اٹھانا ہے۔ بعض حدیث میں جو آیا ہے کہ کندھوں تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھاتے تھے، آپ کانوں پر اٹھائیں گے، یہاں کانوں تک اٹھائیں گے اپنے ہاتھ کو، تو اس حدیث کے اوپر بھی عمل ہو جائے گا۔ اگر یہاں تک اٹھائیں گے نماز تو ہو جائے گی، یہ نہیں کہ نماز نہیں ہوگی جائے، لیکن آپ سنت کے تارک ہو رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کانوں تک ہاتھوں کو اٹھاتے تھے اور آپ نے یہاں تک اٹھایا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں، اور فقہ حنفی کا جو بہترین طریقہ ہے، احادیث کی روشنی میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو طریقہ مبارک تھا، فقہ حنفی کے اندر بھی ائمہ حضرات نے وہی طریقہ لکھا ہے، اور زیادہ تر احادیث مبارکہ جو ہیں وہ کانوں تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ آپ نے کانوں تک اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے، یہاں تک آپ نے اٹھایا ہے۔ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا کبر رفع یدیہ، کان اذا کبر، جب آپ نے تکبیر فرمائی، اذا کبر رفع یدیہ، تو اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، دونوں ہاتھوں کو، حتی یحاذی بہما اذنیہ، جب تکبیر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے تو دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے تھے۔ کون کہتے ہیں؟ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تکبیر کہتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے تھے۔ یہ حدیث مبارکہ دوسری آ گئی ہے۔ اس کے بعد جو عورتیں ہیں ان کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے کے مقابل اٹھائیں، یہاں تک ایسے انہوں نے نہیں کرنا، بلکہ یہ کندھے اور سینہ جو ہے یہاں تک انہوں نے اٹھانا ہے۔ اور عورت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیاں جو ہیں وہ قبلہ کی جانب کرے۔ ہماری عورتیں ایسے کرتی ہیں، ایسے نہیں کرنا۔ اگر وہ کپڑا اوپر ہے اور نیچے سے کپڑے کے نیچے سے ہاتھ اگر کرتی ہیں تو تب بھی ان کے ہاتھ قبلہ کی جانب ہونے چاہیے۔ خواتین میں بھی یہ غلطی ہے کہ جب وہ تکبیر تحریمہ کہتی ہیں تو ایسے کر لیتی ہیں، ایسے نہیں کرنا۔ اپنے ہاتھوں کو شروع سے قبلہ کی جانب کرنا ہے، یہ سنت کے مطابق ہے، اور ایسے کریں گے نماز تو ہو جائے گی لیکن سنت کے خلاف ہوگا۔ اس لیے اس چیز کو آپ نے آج سمجھنا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل مبارک جو سب سے پہلے ہم نے سیکھنا ہے کہ نماز کے دوران جب ہم کھڑے ہوں تو ہمارے دونوں ہاتھ قبلہ کی جانب ہونے چاہیے، اور اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک، یعنی انگوٹھے کو، دونوں انگوٹھوں کو کانوں کی لو تک لگانا ہے، اور کانوں تک اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو نماز کے طریقہ مبارک ہے اس طریقے کے مطابق خالق کائنات ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔